بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کیا ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات اللہ سے جو دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے 5 راتوں کا ذکر کیا ہے جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک 15 شعبان بھی ہے۔ اس رات کو الگ الگ نام سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ اس رات توبہ کی جاتی ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان اور رحمت کی 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات بکری کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس رات لوگوں کے اعمال آسمان کی جانب بلند کیے جاتے ہیں۔ اسی رات مرنے والوں کی اور پیدا ہونے والوں کی تعداد اور انسان کی ہر چیز لکھ دی جاتی ہے اور نیا اعمال نامہ شروع کیا جاتا ہے۔ اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت قبور کیا کرو کہ بے شک یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس رات اپنے مرحوموں کو یاد رکھیں، ان کی قبروں کی زیارت کریں، ان کے لیے بے حساب ایصال ثواب کریں۔ شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے شب برات کو یعنی 14 اور 15 شعبان یا 15 اور 16 شعبان کا روزہ رکھنا ہے۔ صرف 15 کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ شب برات شروع ہونے سے پہلے یعنی 14 شعبان کو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ شب برات شروع ہوتے ہی مغرب کی نماز کے بعد غسل کریں۔ پانی میں 7 عدد بیر کے پتے ڈال کر پانی گرم کر لیں اور اسی پانی سے غسل کریں۔ انشاءاللہ سال بھر تک جادو سے محفوظ رہیں گے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور دعا کریں۔ پہلی، رزق میں برکت کے لیے، دوسری، عمر میں برکت کے لیے، تیسری، جہنم سے آزادی کے لیے۔ رات میں فجر سے پہلے قبرستان جانا سنت ہے۔ اپنے مومن کی قبروں کی زیارت کریں اور رات بھر نفل نماز یا پھر قضا نماز پڑھیے۔ یہ نفل سے زیادہ ضروری ہے۔ زیادہ وقت عبادت میں گزاریں اور تہجد ضرور ادا کریں اور دعا کریں تمام مسلمانوں کے لیے۔ دھیان رکھیں شب برات میں عبادت کرنا مستحب ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ اس رات اچھے لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، قبرستان جائیں، مسجد جائیں اور عورتیں گھروں میں رہیں اور عبادت کریں۔ شب برات میں سورہ دخن پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو کوئی اس رات سورہ دخن کی تلاوت کرے تو صبح اسے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہوں گے۔ کم سے کم ایک بار تو ضرور پڑھیں سورہ دخن۔ مغرب کے بعد 6 نفل ادا کیسے کریں؟ 15 شعبان کو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل یوں پڑھنا ہے: 2 رکعت درازی عمر بالخیر کی، 2 رکعت دفاع بال کی، 2 رکعت مخلوق میں کسی کا محتاج نہ ہونے کے۔ یہ نماز ایسے ہی پڑھیں جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت کے بعد سلام پھیر کر ایک بار سورہ یاسین پڑھیں۔ اگر سورہ یاسین نہ پڑھ سکے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی سورہ پڑھ لیں اور اللہ سے بے تحاشا دعا کریں۔ حضرت امام علی کا فرمان ہے جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے
اور اس مبارک رات میں ہمارا نام بھی ان میں شامل ہو جن کی مغفرت ہو جائے، آمین۔